ناظرین، اوج بن عنق کی کہانی نہایت ہی قدیم کہانی ہے جو مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں موجود ہے۔ یہ کہانی ایک طویل القامت اور طاقتور انسان کے بارے میں ہے جو طوفان نوح سے بچ گیا تھا۔ اس کہانی کے بہت سے باب ہیں، مگر ان سب میں کچھ مشترکہ عناصر ہیں جن کے مطابق اوج بن عنق کو ایک ظالم و جابر حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور قد کا استعمال دوسروں پر رعب و دبدبہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ناظرین، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ طاقت کا استعمال تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی اوج بن عنق بھی اپنی طاقت کا استعمال دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و جبر کی وجہ سے اسے خدائے ذوالجلال کی طرف سے سزا ملی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ غرور ایک خطرناک چیز ہے۔ اوج بن عنق بھی اپنی طاقت اور قد پر اتنا غرور کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کو اپنے اسی غرور کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ قصہ مختصر یہ کہ طاقت اور غرور نہایت خطرناک چیزیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اوج بن عنق کو اللہ پاک نے کتنی طاقت دے رکھی تھی، نیز یہ کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کیوں کر کی، اور پھر کیسے اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو طاقت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور وہ اپنی اس طاقت کو دوسرے لوگوں پر ظلم و جبر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ اچھائی برائی پر ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ اوج بن عنق ایک طاقتور اور ظالم انسان تھا اور آخرکار وہ بھی اچھائی کی قوتوں سے شکست کھا گیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قوم عمالقہ اور قوم عاد اولیٰ اور ثانی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قومیں کس چیز کے لیے مشہور تھیں؟ ناظرین، ان تمام معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے نوح کو حکم دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہہ جو ظالم ہیں، غرق کیے جائیں گے، اور وہ کشتی بنانے لگا۔ ناظرین، مختلف روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق نام کے شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے ساگوان کی لکڑی فراہم کی تھی، اور وہ اتنا طویل العمر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ اوج بن عنق کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو قوم عاد کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ ناظرین، قوم عاد دو ہیں، یعنی یہ دو قوموں کا نام ہے، نمبر 1 عاد اولیٰ اور نمبر 2 عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد اولیٰ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہیں، اسی کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھی۔ یہ لوگ اپنی سرخ و سفید رنگت، طاقت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن اور شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد تو کرو جب تمہیں طوفان نوح کے بعد سردار بنایا گیا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان کے قد 18 فٹ یا 6 گز تھے۔ اس قوم کا ذکر یا تو صرف قرآن پاک میں ملتا ہے یا پھر آج کے دور میں محققین نے جو اس وقت کی قوم کے آثار حاصل کیے ہیں ان سے ملتا ہے۔ پہلا ذریعہ حتمی، قطعی اور یقینی ہے جو کہ قرآن پاک سے حاصل ہوا، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے جو کہ تحقیق سے ثابت ہوا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اسے صحرائے احقاف یا حضر موت کہا جاتا ہے۔ آج یہ وسیع صحرا دنیا کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ سورہ فجر آیت نمبر 7 اور 8۔ ناظرین، یہ قوم بلند و بالا ستونوں کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے ستونوں پر بڑی بڑی عمارات تعمیر کرنے کا طریقہ اسی قوم نے ایجاد کیا تھا۔ حالیہ دور میں زیر زمین ایک شہر کے آثار دریافت ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار قائم کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔
شاید اسی وجہ سے یہ جگہ تاریخ میں شداد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہے۔ ایک روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور اس کی خوبیوں اور خصوصیات کے بارے میں سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کروا دیا، اور مسلسل 300 روز کی شب و روز کی سخت محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات بھی تھے، نہریں اور آبشاریں بھی تھیں۔ شداد کی عمر اس وقت 100 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ ایک دن وقت مقررہ پر وہ اپنی قوم کے حجم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالیشان دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آن گھیرا اور شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ اس واقعہ کے متعلق مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ طوفان نوح کے بعد یہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی اور پھر عذاب الہی کی حقدار قرار پائی، اور اللہ پاک نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن اس عذاب میں جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے سے ہجرت کر گئے تھے، ان سے بعد میں قوم سمود وجود میں آئی۔ چونکہ یہ لوگ قوم عاد کی ہی نسل میں سے تھے، اسی لیے انہیں قوم عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس قوم کی تاریخ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ یہ ایک الگ قصہ ہے۔ اس قوم کی مکمل تاریخ کے بارے میں ویڈیو آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گی۔ اب قوم عمالقہ کے بارے میں مختصراً آپ کو آگاہ کرتی چلوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل اور اس کی سرکشی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو اس زمانے میں شام اور فلسطین کے علاقوں میں ایک ظالم قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ ظالم لوگ اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے ملک میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں خدا کی مدد حاصل ہوگی اور تم لوگ معمولی مقابلے کے بعد ان پر قبضہ پالو گے۔ مگر بنی اسرائیل پر اس قوم کی ایسی ہیبت طاری تھی کہ وہ ان کے ملک میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ان میں جہاد کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہ رہی، لہٰذا اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ وہ 40 سال یعنی 1400 قبل مسیح سے لے کر 1440 قبل مسیح تک فاران اور شرق اردن کے درمیان صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر سے لے کر اوپر کی عمر کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے اور ان کی ایک نئی نسل نئے حالات میں پرورش پا کر اٹھے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 20 سال سے اوپر والے تمام لوگ ختم ہو گئے اور ان کی نئی نسل نے یوشع بن نون کی قیادت میں شام و فلسطین کو فتح کیا، کیونکہ صحرائی زندگی کی سختیوں نے ان کے اندر ہمت اور جفا کشی شامل کر دی تھی، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی قوم کو زندہ قوم بناتی ہیں۔ اور کوئی قوم اگر حالات کے نتیجے میں مردہ قوم بن جائے تو اس کو دوبارہ زندہ قوم بنانے کے لیے غیر معمولی حالات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتایا جائے گا کہ اوج بن انق کا اس سارے قصے سے کیا تعلق ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے ساگوان کی لکڑی کو شام سے لانے والا شخص اوج بن انق تھا، اور وہ قوم عاد میں سے ہی تھا، کیونکہ وہ اتنا طویل العمر بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 3000 سال سے لے کر 3500 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اس طویل العمری کے باعث ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچنے تک زندہ رہا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ نہایت بلند قامت اور طویل العمر تھے، جن کو جلدی موت نہیں آتی تھی۔ قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ اوج بن انق کا تعلق قوم عاد سے تھا، اور اس کا معرکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ قوم عمالقہ کے علاقے میں ہوا تھا، جو خود بھی اس وقت کی بہت ظالم و جابر قوم تھی، اور اوج بن انق میں بھی یہی صفات پائی جاتی تھیں۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، پاکیزہ روزیاں اور سب پر فضیلت دی۔ ناظرین، مگر ان سب کے باوجود بنی اسرائیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بنی عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے انکار پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا کہ اے رب العالمین، مجھے اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم کے فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب 40 سال تک یہ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وادی تیہ میں حیران و سرگرداں گھومتے پھرتے رہیں گے اور کسی طرح سے اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔
ناظرین، یہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر منوسلوا اتارا، بادلوں کا سایہ کیا اور ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ اسی صحرا میں اور بھی بہت سے معجزات اترے، یہیں تورات اتری، یہیں احکام الہی نازل ہوئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل 40 سال تک یہاں گھومتے رہے مگر وہاں سے نکلنے کی کوئی گزرگاہ نہ ملی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام انتقال کر گئے اور ان کے 3 سال بعد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون نبی بنائے گئے۔ انہی کے ساتھ بنی اسرائیل اس صحرا سے نکلے اور آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ جمعہ کے روز وقت عصر کے بعد جب فتح کا وقت آن پہنچا اور دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، اتنے میں سورج ڈوبنے لگا، اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی نہ ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ علیہ السلام نے پوری دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور حطہ کہیں، یعنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا اور وہ فخر و غرور کے ساتھ داخل ہوئے، اور بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 سال تک اسی میدان طیہ میں سرگرداں رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ علماء کے مطابق عوج بن انق کو کلیم اللہ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ اگر اس کا قتل امالیق کی جنگ سے پہلے ہوا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالیق سے انکار کر بیٹھتی۔ اسی سے ثابت ہوا کہ یہ واقعہ طیہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا بھی اسی پر اجماع ہے کہ بلعام بن باورا نے قوم امالیق کے جباروں کی اعانت کی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کی۔ یہ واقعہ بھی طیہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے، اس لیے اس سے پہلے جباروں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ ابن جلیل کی یہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 ہاتھ کا تھا اور آپ کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ علیہ السلام نے عوج بن انق کو وہ عصا مارا تھا جو اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے جثے سے نیل کا پل بنایا گیا جس پر سے سال بھر اہل نیل آتے جاتے رہے۔ اگر دیگر روایات کے مطابق عوج بن انق کو دیکھا جائے تو طوفان نوح میں عوج بن انق کے علاوہ اور کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی اور اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، اور عوج بن انق شام سے وہ لکڑی اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کے 12 قبیلے بناؤ اور ان کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف جاؤ اور وہاں کی قوم سے جہاد کرو۔ پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کو ملک شام کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام عوج بن انق تھا۔ عوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تک تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح میں صرف یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے جب یہ سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔ عوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیوں کو پکا کر کھاتا تھا۔ عوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ سب مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور چیونٹی کی طرح جب اپنے پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تو کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھے ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس یہ سردار ظالم و جابر لوگوں سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کے تمام حالات اور وہاں کے لوگوں کی قوت کے بارے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور کہنے لگے کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، ایک دانہ انار کا نکالیں تو ایک آدمی سیر ہو جائے، اور اگر ایک انگور کا دانہ کھایا جائے تو دوسرے کی ضرورت نہ رہے۔ اور جو پھل وہ نشانی کے طور پر وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے تو حضرت موسیٰ نے ان سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو نہ بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 نے عمل کیا،
باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور وہاں کے حالات عوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا سارا ماجرا قوم کے لوگوں کو بتا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان ظالموں پر فتح دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم کبھی بھی وہاں نہ جائیں گے، تو جان اور تیرا رب جانے، دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں اپنا عصا مبارک لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا اور وہ تمام رات چلتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے وہیں پر موجود تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اسی میدان میں ٹھہرو اور صبر کرو اور استغفار پڑھو کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اس جگہ سے نکل نہ سکے۔ اس جگہ کا نام تیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام عوج بن عنق کے شہر کے قریب پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد فرما، اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ عوج بن عنق نے جب ان کو دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ کیا تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اوپر اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، عوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کے سب سے طویل القد، طویل العمر اور طاقتور ترین انسان کا خاتمہ ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ عوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ ڈھانچہ اٹھا کر دریائے نیل کے اوپر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ پل کا کام دیتا رہا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔